یسوع مسیح کے عظیم جلالی نام ہے آپ کو سلام۔ ہم خدا قدوس خدا سلوس کے شکر گزار ہیں اور اس کے حصہ کے لیے، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے معتبر پاک کلام میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں۔ گزرے سال ہم نے اس ٹاپک کو کافی ڈیٹیل سے سیکھا، بچوں کی قربانی کے حوالے سے بھی، لیکن آئیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کل خدا نے ایسا ممکن کیا کہ میں کیمپ کے اندر تھا، اور خدا کا شکر ہو خدا نے وہاں پر مجھے اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کیا۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں 10 باب اور 30 اور 31 32 آیت، پہلا کرنتھیوں کا 10 باب 30 آیت سے دیکھیں گے۔ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خدا کا بندہ پولس کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بات لکھ رہا ہے، اور یہ بات ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اس کا کلام اصل ہے، اس کا کلام سب کے لیے ہے، اور لکھا ہے اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں، اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں۔ دیکھیے جی، شکر گزاری کرنا تو بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ شکر گزاری کرنے والا دل، شکر گزاری کرنے والے لفظ خدا کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ شکر گزاری کو خداوند پسند کرتا، جب ہم ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرتے تو خدا پسند کرتا ہے۔ اور لکھے کہ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں، اور جب خدا کی نعمتیں جب خدا ہمیں دیتا ہے، ان نعمتوں کے لیے ہم شکر گزاری کر کے کھاتے ہیں تو کیا ہی پیاری عظیم بات ہے۔ لیکن آگے ذرا سنیے، تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ جی آگے کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب میں تو شکر گزاری کر کے کھا رہا ہوں، جس چیز پر شکر گزاری کر کے کھا رہا ہوں، تو پھر بدنام کیوں ہو رہا ہوں؟ میں نے تو کوئی برا عمل نہیں کیا، میں نے تو اچھا عمل کیا۔ میں نے کیا کی؟ میں نے تو شکر گزاری کی، میں نے برا عمل نہیں کیا۔ میں نے کیا کی ہے؟ میں نے تو شکر گزاری کی ہے، اور میں تو شکر گزاری کر کے کھا رہا ہوں، تو پھر بدنام کیوں؟ یہ سوال ہے، بدنام کیوں؟ اس لیے یہ سوچ آتی ہے، اور بائبل کی حقیقت ہے بدنام کیوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، جس پر ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، کیا وہ واجب ہے؟ کیا وہ مکروہ تو نہیں؟ کیا وہ روا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر جس بھی چیز پر ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، جس خوراک پر ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، اگر وہ واجب نہیں، اگر وہ مکروہ ہے، اگر وہ روا نہیں، تو پھر تو بدنام ہوں گے، پھر تو لوگ انگلی اٹھائیں گے، یہ کیا کر رہا ہے؟ دعا بھی کر رہا ہے، اور کس پر دعا کر رہا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، اب دیکھیں فی زمانے میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور کلام کی سچائیوں کو جھٹلانے والے، خدا کے کلام مقدس میں لچک پیدا کرنے والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض یوں بھی تعلیم دیتے ہیں، یوں بھی کہتے ہیں پیٹ کھانے کے لیے ہے، اور کھانا پیٹ کے لیے۔ بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، پیٹ کیا ہے؟ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، پیٹ کھانے کے لیے ہے، تو کبھی گھاس کھایا ہے جی؟ کبھی گھاس کھایا؟ پیٹ تو کھانے کے لیے ہے۔ دیکھیے جی، ہم جب کھاتے بھی ہیں تو تب بھی بڑا سوچ سمجھ کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پیٹ کیا ہے؟ پیٹ کھانے کے لیے ہے، لیکن ہم کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے جو ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ نقصان دہ ہو۔ اب 23 آیت میں لکھا ہے سب چیزیں روا تو ہے، مگر سب چیزیں مفید، سب چیزیں روا تو ہے پر سب چیزیں مفید نہیں۔ میں کل شام جب کیمپ پہ تھا تو وہاں پر بھی مجھے موقع ملا، میں نے اس بات کو بیان کیا، سب چیزیں روا تو ہیں، مفید نہیں۔ میری کوشش رہتی ہے کہ جس قدر کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے سمجھا سکوں، ٹھیک ہے جی۔ باقی تو خدا ہی ہے، روح القدس ہی ہے جو آپ کی عقلوں کو روشن کرے،
اور خدا کے مکاشفات کو آپ سمجھ سکیں. اب سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. اب میں اگزامپل میں نے دی شوگر کی، چینی کی. چینی منع تو نہیں ہے، نہیں منع نا، لیکن وہ زندگی جو شوگر کی پیشنٹ ہے اس کے لیے یہی چینی زہر ہے جی. یہی چینی اس کے لیے کیا ہے؟ زہر ہے. شوگر تو چینی تو روا ہے، لیکن اس زندگی کے لیے چینی کیا ہے؟ مفید نہیں. اسی طور پر میرے عزیزوں، بہت ساری زندگیاں اس بات کے لیے کہتی ہیں جو چیزیں اندر جاتی ہیں وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، جو اندر سے نکلتی ہے وہ انسان کو ناپاک کرتی ہے. یہ ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کھاؤ جی کوئی گل نہیں ہے، کھاؤ جی وہ تمام پکوان کھاؤ جو پنڈاروں پہ ملتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے جی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا دل نو ویکھدا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، کھاؤ. لیکن میرے عزیزوں، خدا کا کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جس چیز پر شکر کیا گیا ہے ہم نے جانچنا ہے وہ چیز کیا ہے جس پر ہم شکر کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے میں نے کہا نا کہتے ہیں خیر شکر کرو کھاؤ. تو پھر میں تو ایسوں کے لیے اکثر یہ ریفرنس دیتا ہوں، اگر شکر کر کے کھانے کی بات ہے تو پھر چائنیز لوگ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ بھی چائنیز لوگوں کی طرح پکڑو کاکروچ، پکڑو مینڈک پکڑو، کاکروچ پکڑو اور شکر کرو اور کھاؤ. ان پر شکر گزاری کر کے کیوں نہیں کھاتے؟ میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کا کلام یہ بتانا چاہتا ہے جو چیزیں خدا کی طرف سے مکروہ ہیں وہ سدا مکروہ ہی رہیں گی، جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہی رہیں گی، جو چیزیں خدا کے کلام مقدس میں سے روا نہیں وہ سدا ایسے ہی رہے گا. اب ہم گزرے سنڈے اس بات کو سیکھ چکے ہیں، حالات موسم بلکہ اس سے پہلے حالات موسم انسان بدل جاتے ہیں پر خدا نہیں بدلتا. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پڑوسی اکثر یہ بات کہتے ہیں یہودیوں میں تو جائز تھی گھٹا گھٹ پی لو، عیسائیوں میں بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں عیسائیوں کے لیے بھی جائز ہے پی لو، لیکن خدا نے اسلام میں آ کر کیا کر دیا؟ شراب منع کر دی. نہیں میرے عزیزوں، میں نے کوئی ان سے بات کرتا ہوں، خود ایسے بات نہیں. خدا ایسا نہیں جو کہہ کر کیا ہو جائے بدل جائے. خدا ایسا نہیں. خدا جو کچھ کہہ دیتا ہے خدا اس پر کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. دیکھیں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گی پر میرے منہ کی باتیں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گی پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. جو کچھ خدا کہہ دیتا ہے، ہمارا خدا لا تبدیل ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلتا. اب خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو. کل ایک جگہ پر یہ سوال بھی ہوا کہ یہاں پر اکثریت اسلام کی ہے اور پاکستان میں، اور یہ سوال ہوا کہ جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ضرور وہ اس پر کچھ پڑھتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے جو کچھ قصابوں کی دکان سے ملتا ہے وہ آپ مول لے کر خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ پوچھو. جو کچھ ہمیں مل رہا ہے قصابوں کی دکان سے وہ ہمارے لیے روا ہے، جائز ہے. اب میرے عزیزوں، خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے 18ویں آیت میں، جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ اب سمپل ہمارے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں نہیں قربانی تو ہم نے نہیں کی، قربانی تو انہوں ہی نہیں کیا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو صرف تھوڑا سا گوشت کھایا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کی، قربانی تو انہوں نے کیا ہے. لیکن خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ یعنی قربانی چاہے انہوں نے کی ہے، لیکن آپ نے اگر ایک نوالا بھی کھا لیا تو آپ اس پروسیس میں، اس پروسیجر میں
قربانی کرنے کے تمام پروسیجر میں آپ اسی کے اسی طور پر کیا مکمل کے مکمل طور پر گناہ گار ہے، مکمل کے مکمل طور پر آپ شامل ہے۔ پھر دودھ کبھی بھی کہتا ہے کھاوا نہ اونا دے سوادلے کھانے اونا وچوں ایک گرا۔ اور سو پر آج گرمی کا سیزن ہے، ٹھیک ہے، میں بھی ہو سکتا ہے شاید گرمی ہو۔ اسحاق کا بیٹا عیسو بیابان میں مارا مارا پھرتا رہا، شکاری ہے، گوشت خور ہے، اس روز اسے گوشت نہیں ملا، اس کا برا حال ہوا ہے، خفا ہے، اور آ گیا چھوٹے بھائی کے پاس۔ چھوٹا بھائی کچھ پکا رہا تھا، کہنے لگا تو یہ کیا پکاتا ہے، مجھے کھانے کو دے۔ چھوٹا بھائی بڑا چلاک سمجھا، اس نے کہا یہی موقع ہے، یہی موقع ہے وار کرنے کا۔ اس نے ہانڈی میں دوئی کو ڈالا اور اس دال کو اور تھوڑا سا اوپر کیا، اور تھوڑا سا اوپر کیا، کہنے لگے یہ جو لال لال ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے مسور کی دال پکا رہا تھا، یہ جو لال لال ہے مجھے کھانے کو دے دے۔ اس نے دے دیا نہیں، اس نے کہا پہلے مجھے اپنے پلوٹے ہونے کا حق دے دے۔ اور عیسو نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا۔ یہودی اور لوگوں میں پلوٹے ہونے کی جو پلوٹے کی برکت کی ہے، جو بڑے بیٹے کی جو بلیسنگ ہے، وہ کچھ اور بلیسنگ ہے۔ اور اب مسیحت میں آ کر ہم کچھ اور باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم سب برابر ہو گئے، سب بلیسنگ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دے دیا۔ بات کو رویا چلایا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، لیکن اپنی برکت وہ گنوا چکا تھا، اپنی برکت وہ چھوٹے بھائی کو دے چکا تھا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھے تم میں کوئی حرام کار بے دین عیسو کی مانند جس نے ایک وقت کھانے کے لیے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو دے ڈالا۔ میرے عزیزو ذرا دیکھیں جی، یہ فری کا گوشت، مفت کا گوشت جو آپ کے پڑوسی دے جاتے ہیں، کتنے دن چلے گا؟ 2000 کا، 4000 کا، 5000 کا مل جائے گا، کتنے دن چلے گا؟ لیکن کیوں اپنے ایمان کو خراب کرتے اور آگے ہم چل کر دیکھتے؟ کیوں ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کریں؟ سو میرے عزیزو، بس میں یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہے، نہ کہ خدا کے لیے۔ خدا کا کلام بائبل مقدس سے کہتی ہے جو قربانی غیر قومیں کرتی ہے وہ شیاطین کے لیے کرتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نہیں یہ بات تو ہندوازم کے لیے ہے، یہ تو اور قوموں کے لیے ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کیا ہمارے پڑوسی غیر قوم نہیں ہے؟ وہ آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، تو کیا وہ غیر قوم نہیں ہے؟ وہ بھی تو غیر قوم ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہے شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے پیالے اور شیطان کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتے، لیکن آج کا مسیح کہتا نہیں میں زوراور ہوں، میں تو شریک ہوں گا۔ آج کا مسیح کہتا نہیں، خیر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ جی میں ایسوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے تو پھر کریں، دنیا کے اور کام بھی کریں، چوری چکاری بھی کریں، حرام کاری بھی کریں۔ اور جس طور پر بائبل مقدس میں جب تک رشتوں کا امتیاز نہیں تھا تو لوگوں کے ریلیشنز کو دیکھیں، ان کے غلط رشتے تھے، لیکن پھر بائبل مقدس میں رشتوں کا امتیاز آیا تو آج کیا ہے؟ آج سب رشتوں کے امتیاز کی قدر کرتے ہیں۔ ماسی کی، پھوپھو کی کیا کی جا رہی ہے؟ ان رشتوں کی قدر کی جا رہی ہے۔ تو پھر اگر خدا دلی بھی نگاہ کرتا ہے تو پھر میرے عزیزو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے عمل کو ہم بد عمل ہو جائیں؟ نہیں میرے عزیزو، لکھے جو کچھ جو جسم کے لیے بولتا ہے جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بولتا ہے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ سو ہم نے میرے عزیزو ایمان بغیر اعمال کے مرد ہے، عمل بھی تو کر کے دکھانا ہے۔ اب ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، ایسے سارے جو خدا کے اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہیں خیر ہے کوئی گل نہیں ہے، اتنے گناہ کرتے ہیں ایک اور گناہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کہا جاتا ہے نا اتنے گناہ کرتے ہیں ایک اور گناہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ لچک دے دیتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں انسان کمزور ہے، خاکی ہے، بشر کمزور ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ گناہ ہی کرتے رہیں۔ اب خدا کا شکر ہو کہ ہم سب سمجھدار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ساکٹ میں انگلی ڈالیں گے تو جھٹکے لگیں گے، ہے نا؟ ہے تو کیوں نہیں ڈالتے؟ جھٹکے لگیں گے نا۔ تو پھر خدا جب پہلے سے آگاہ کرتا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، عداوتیں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگور، اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے جتائے دیتا ہوں کہ ایسے کام کرنے خدا والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ اور خدا کا کلام میں پہلے سے ہمیں ایسے پکوان سے، ایسے چڑھاووں سے منع کر رہا ہے، تو کیا ہم باز نہ ہیں؟ کوشش تو کریں، کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، خیر کوئی بات نہیں ہے، ایک اور ہو جائے گا تو کیا، اب گناہ ہی کرتے رہیں گے۔ اور یسوع کے پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یسوع کے کفارے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو آسمانی ہے اس کا زمین پر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوشش تو کریں، اور یقین جانے اگر آپ کوشش کریں گے گناہ سے دور بھاگنے کی تو خدا آپ کو فضل بخشے گا، قوت بخشے گا، اور آپ غالب آ جائیں گے۔ جیسے میرا یسوع جب اس پر جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، جیون کی شیخی کی خواہش آئی، تو میرا یسوع کلام کے وسیلے سے غالب آیا۔ ہم بھی کلام کے وسیلے سے، برے کے خون کے وسیلے سے کیا آئیں گے؟ غالب آ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، سو ہم غالب آ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے تم شیاطین کے اور خدا کے دسترخوان میں شریک نہیں ہو سکتے۔ پھر میں نے بتایا نا، بہت سارے لوگ بڑے زور آور ہیں، کہتے نہیں کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے یہ بھی ایگزامپل دیتے ہیں، بعد کی بات تو دیکھی جائے گی، بعد کی۔ ارے میرے عزیزو، کلام مقدس میں یسوع نے تمثیل دی کہ اگر مالک کو پتہ ہوتا کہ چور آ رہا ہے تو وہ کیا کرتا؟ وہ جاگتا رہتا اور اس کے گھر میں لوٹ مار نہ ہوتی۔ مالک کو پتہ ہوتا کہ چور آ رہا ہے۔ تو دیکھیں، جب خدا کے کلام سے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا، پہلے سے بتا دیا، تو کیوں نہ ہم باز آئیں، کیوں نہ اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں سو جاتے ہیں، مرتے ہیں، سو جاتے ہیں، ان کے لیے تو، لیکن جو ہلاک ہوں گے وہ گزر جائیں گے، جب رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے، اور مکاشفہ اس بات میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی دوسری موت میں۔ سو کیوں نہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے کیا کر لیں، تیار کر لیں۔ اب میرے عزیزو، خدا نے ابراہیم سے کہا اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر، جس سے تو کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں اسحاق کی بات کی گئی، کیونکہ اسحاق وعدے کا فرزند ہے۔ اور میرے عزیزو، پہلا اختلاف، ایک بڑا اختلاف تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ بائبل مقدس اسحاق کی بات کرتی ہے، اور ہمارے پڑوسی بات کرتے ہیں اسماعیل کی، جو لونڈی کا فرزند ہے، لیکن بائبل مقدس اسحاق کی بات کرتی ہے۔ پھر خدا نے کہا کوئی موریا کے پہاڑی سلسلے پر چلا جا، وہاں پر میں تجھے خاص جگہ بتاؤں گا، خاص پہاڑ بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے قربانی کوئی عام جگہ پر نہیں ہوتی، اس کے لیے مخصوص پلیسز ہیں، جگہ ہے۔ آپ جب شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھیں تب بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ہم دیکھیں جب ابراہیم اس خاص پہاڑ تک پہنچا تو اس نے وہاں پر مذبح بنایا، 12 پتھروں سے مذبح بنایا۔ یہ 12 پتھر بھی پیش کرتے ہیں، لیکن آگے ہم بڑھیں گے، میں اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ 12 پتھروں سے ایک مذبح کو بنایا اور اس کے اوپر قربانی گزرانی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ خدا نے ابراہیم کو جس قربانی کی بابت کہا تھا وہ سوختنی قربانی تھی۔ سوختنی قربانی کا مطلب ہے جلا دینے والی قربانی۔ سو ہم 5 قسم کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، سوختنی قربانی، سلامتی کی قربانی، نظر کی قربانی، خطا کی قربانی، عزازیل کی قربانی۔ اور ہوتا یوں تھا کہ اس برے کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے تھے، جس طور پر شاید ہمارے پڑوسی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، جس طور پر یہ پیار کرتے ہیں، ہاتھ رکھے جاتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے گناہ اب اس برے کے اوپر چلے گئے، اور پھر اس برے کو
جلا دیا جاتا یا اس برے کو عزازیل جنگل میں چھوڑ دیا جاتا. سیلیبریشن بھی ہوتی, خوشی بھی منائی جاتی. اس کے لیے اگر توفیق ہوتی تو دوسرا برا لیا جاتا, ایک پر ہاتھ رکھے وہ چھوڑ دیا جاتا کہ وہ گناہ ہمارے لے گیا, دوسرا کاٹ کر کھایا جاتا, خوشی منائی جاتی اس خوشی میں کہ ہمارے گناہ چلے گئے. آج کیا ہو رہا ہے؟ وہی گناہ ہمارے کرسچن لوگ بھی کھا رہے ہیں, وہی گناہ کھا رہے ہیں, ہارڈیا بار بار فریزر بار بار کے ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ فری کا ملا, فری کا ملا. افسو خیال کیجیے, اپنے بلائے جانے پر نگاہ کیجیے. آپ خدا کے لوگ ہیں, بڑی خاص امت ہے, بڑے خاص لوگ ہیں. مکروہات سے پرہیز کریں, ان چڑھاووں سے, ان پکوان سے جن کے بارے میں خدا کا کلام بڑی تفصیل سے بتاتا ہے. گزرے سال میں اس بات کو بیان کیا, پرہیز کیجیے گا, پاک بنے. عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جائیں. نور کے فرزند ہیں, ثابت کریں کہ آپ نور کے فرزند ہیں, ثابت کریں کہ آپ مسیح لوگ ہیں, ثابت کریں کہ آپ نرالے لوگ ہیں, آپ مسح شدہ لوگ ہیں, آپ خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. سو میرے عزیزوں, حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبی آئے, لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ باپ سے میل کرا دیتا. اب کوئی پیشنٹ بیمار ہو جاتا ہے, کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے, کس چیز کو خون کی ضرورت ہوتی ہے, بھائی جانو کبھی اسے بکری کا خون لگا نہیں لگا, کبھی گائے کا خون نہیں لگا, کیونکہ انسان کو انسان کے خون ہی بچا سکتا ہے. سو میرے عزیزوں, خدا کا کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مینڈے بچڑوں کا خون اس لائق نہ تھا کہ ہمیں ابدی رہائی دے سکے وقتی طور پر. پھر خدا نے کہا میں تمہارے مینڈے, تمہارے چربیوں سے, تمہاری ان قربانیوں میں میری خوشنودی نہیں ہے. خدا عاجز آ گئی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بڑے کی ضرورت تھی جو ابدی خلاصی کراتا, اور یسوع کلمہ جو باپ میں جلال رکھتا تھا, اس نے اپنے جلال کو گھٹا کر انسانی جامہ پہنا, بشر بنا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنا کفارہ دیا. یہ ساری قربانی جو شریعت کی, ساری قربانی اپنے اوپر لے لی. نہیں تو آج مجھے اور آپ کو بھی لاکھوں روپیہ انتظام کرنے کی ضرورت ہوتی ہر سال, کیونکہ سیکریفائس کرنی ہے, قربانی کرنی ہے. لیکن یسوع نے ان قربانیوں کو اپنے بدن پہ دے دیا, اور اسی لیے یوحنا اسرافی نے کہا دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جیسے شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بروں کے تصور تھا کہ برے گناہ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں, اس طور پر یسوع ہمارے گناہ, اور عیسائی نبی کا صحیفہ کہتا ہے میری ہی کمزوریوں کی خاطر, میری ہی خطاؤں کی خاطر وہ گائل ہوا اور زخمی ہوا. وہ ہمارے پاپوں کو لے کر صلیب پر کلوری کی طرف چلا گیا, وہ صلیب پر اس نے آپ کو جان کو دے دیا, مارا گیا, کوٹا گیا, تاکہ میں اور آپ رہائی پائیں, زندگی پائیں, اور کثرت کی زندگی پائیں. اور میرے عزیزوں, مینڈے اور بچڑوں کے خون تو بہتر باتیں نہیں کہتا, لیکن یسوع کا خون بہتر بات کہتا ہے. یسوع کا خون یہ پکارتا ہے کہ میں نے جونتھن کا کفارہ دے دیا. یسوع کا خون یہ پکارتا ہے کہ میں نے سلامت کا کفارہ دے دیا. یسوع کا خون پکارتا ہے کہ میں نے ان کا کفارہ دے دیا. ان کی ابدی خلاصی ہو چکی ہے, اب یہ گناہگار نہیں, اب یہ راست باز بن گئے ہیں. ہاللویا, ہم راست باز ہو گئے کیونکہ ہماری ابدی خلاصی ہو گیا. گناہ تو برا یسوع اٹھا کر لے گیا ہے. میرے عزیزوں, اب یسوع کے کفارے کے, یسوع کے خون بہانے کے بعد اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں. لکھا ہے کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ ہاں جی, جو ان دسترخوان میں شامل ہوتے ہیں, کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ انسان کب غیرت میں آتا ہے؟ انسان تب ہی غیرت میں آتا ہے جب اس کی فیملی میں, اس کا جیون ساتھی یا اس کی فیملی میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو تیسرا بندہ آ کر کیا کرے تو پھر کیا ہوتا ہے, غیرت جوش مارتی ہے, انسان غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, یہاں پر لکھا ہے کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ جب ہم خدا کے ساتھ, اس زندہ خدا کے ساتھ, اس کے حکم کے ساتھ کسی اور بات کو لے آتے ہیں تو پھر ہم خدا کی غیرت کو کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں جو آسمانی تھا وہ زمینی بنا,
اس کی قربانی کے علاوہ اور کس قربانی کی ضرورت ہے؟ لیکن جب ہم خیال نہیں کرتے اور ان پکوان میں، ان قربانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم مسیح یسوع کے کفارے کو، مسیح یسوع کی قربانی کو ہلکا جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یسوع کی قربانی کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو خیال کیجیے گا۔ اور بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے لکھا ہے، کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ جی بہن سارا، کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ کیا ہم خدا سے زوراور ہیں؟ اور بہن کہہ رہی ہے نہیں جی ہے کوئی زوراور؟ اس جماعت میں سے کون ہے جو خدا سے زیادہ زوراور ہے؟ ہاں جی، جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھائے، ہے کوئی زوراور؟ سارے کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہے نا زوراور وہ سب جو کہتے ہیں دعا کرو کھا لو، وہ ہے نا زوراور جو سب کیا کہتے ہیں دعا کرو کھا لو، وہ سب جو کہتے ہیں خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا خدا دل کو دیکھتا ہے، وہ سب جو کہتے ہیں جو چیزیں اندر جاتی ہیں وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، جو باہر نکلتی ہیں وہ ناپاک کرتی ہیں۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہتا ہوں جو چیزیں اندر جاتی ہیں انسان کو ناپاک نہیں کرتی۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ بائبل مقدس کے سیاق و سباق کے مطابق بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اوپر نیچے نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں پطرس پر بھی تو چادر اتری اور پطرس کو سے خداوند کہنے لگا اٹھ ذبح کر کھا، اٹھ ذبح کر کھا، میں نے کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھائی، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پطرس پر بھی تو چادر اتری نا، خدا نے اسے کہا کھا ذبح کر کھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ پورے باپ کو تو پڑھتے نہیں۔ وہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ رسول پطرس اور باقی رسول اب تک صرف یہودیوں میں منادی کر رہے تھے، اپنی قوم میں منادی کر رہے تھے، لیکن یسوع نے تو کل جہان کی خاطر خون بہایا۔ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا چاہتا تھا کہ بغیر قوم میں بھی جائے۔ ادھر پطرس پر چادر اتری اور ادھر کرنیلیس کو خداوند نے فرشتہ بھیجا تھا پطرس کو بلا لے، اور غیر قوم میں منادی کا کیا ہوا؟ اس کا یہ مقصد۔ میرے لوگ جب بائبل کو پڑھیں، سیاق و سباق کے ساتھ بائبل کو پڑھیں، توجہ دیجیے، اگر نہیں سمجھ آتی رابطہ کیجیے خدا کے خادموں کے ساتھ جو خالص تعلیم دیتے ہیں، ان کو ڈھونڈیے، ان کے ساتھ رفاقت رکھیے، رابطہ کیجیے اور پوچھیے کہ یہ کیا بات ہے۔ اڑتی اڑاتی سنتی سناتی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ لوگ تو خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں چلو 2-4 اور بھی اپنے ساتھ ساتھی جمع کر لیں، وہاں مل کر جہنم میں کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں لکھا کیا ہم اس سے زیادہ زوراور ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایسے تمام پروفیسر صبان، ایسے تمام لیڈر صبان، پادری صبان خدا سے زوراور ہے جو اس بات کی پرمیشن دیتے ہیں خیر ہے کھا لو کوئی بات نہیں، ایسے تمام لوگ بڑے زوراور بن جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے بائبل مقدس میں تو بائبل مقدس میں سنگل ایک حوالہ بھی نہیں ہے جو بچے کے بپتسمے کو ثابت کر سکے، ایک حوالہ بھی نہیں ہے، اور ان تمام سمنریوں کی بکس بھی یہ اس بات کو کہتی ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے کہ جو بچے کے بپتسمے کو ثابت کر سکے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں، عہد کی فرزند میں بھی یہ لکھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ ہم بپتسمہ دیں گے۔ بائبل تو نہیں کہتی پر ہم بپتسمہ دیں گے، ہم خدا سے کیا ہیں زوراور، ہم خدا سے کے کلام سے کیا ہیں بڑھ کر ہیں۔ بائبل تو پرمیشن نہیں دیتی، لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکر کرو کھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ کیا کہ ہم خدا سے زیادہ زوراور ہیں؟ دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے نبوت کی اس کتاب میں سے نہ تو گھٹانا اور نہ تو بڑھانا، نہ دائیں موڑ نہ ابھانا، میرے لیے اور آپ کے لیے یقین جا رہے ہیں، اور تمام سننے والوں کے لیے، اور تمام ان سننے والوں کے لیے بھی جو کل کو خدا کا کلام آن لائن سنیں گے، ان کے لیے بھی میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام جس میں زندگی پائی جاتی ہے، خدا کا کلام جو روح ہے اور زندگی ہے، جو زندہ کرتا ہے، خدا کا کلام جو رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی اور ناف کی صحت ہے۔ آئیے خدا کے کلام پر توجہ کیجیے اور خدا کے کلام مقدس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں تاکہ آپ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں اور آسمانی مقاموں میں خدا کے جلال میں داخل ہو سکیں۔ ہلیلویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔